أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالی first things first، پہلے recitation، پھر word by word meaning انشاءاللہ، اور پھر explanation as it relates to history as well as to us انشاءاللہ. تو I'll start the recitation انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. اوکے، اب آپ کو پتا تھا لاسٹ ہم نے جو پیسج کیا تھا اور اس کے اندر پوری کی پوری سیکوینس ایک آئی تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا ان تمام واقعات کا کہ جو بیہیویئر ہے یہودیوں کا، اور وہ کس طرح سے کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لے کر آتے تھے اور کچھ حصے پر نہیں لے کر آتے تھے، اور جو گیمز وہ پلے کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ. اب اس کے بعد جو سیگمنٹ جو اب آج ہم انشاءاللہ کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمبائن کیا ہے. کیا کمبائن کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک ہم جو ہیں وہ مدینے میں موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مدینے میں ارد گرد جو ہیں وہ یہودیوں کے قبائل ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کو، رائٹ. ایک تو یہ سچویشن ہے. دوسری جو جس چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ہسٹری کا ذکر کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کی ہسٹری کا، جو ایز اٹ ریلیٹس ٹو موسیٰ علیہ السلام، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بیہیویئر کا جو پیٹرن ہے وہ اسٹیبلش بھی کر رہے ہیں اور ان کو ان کی غلطیاں بتا رہے ہیں
کہ ان کی ہسٹوریکلی ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں یہودیوں سے جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تاکہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں، وہ سمجھ سکیں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. تو اہل کتاب سے بھی بیان ہے، مسلمانوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کس چیز سے ڈیل کر رہے ہیں، کن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں، ان کی ہسٹری اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا تھنکنگ پروسیس کیا ہے. تو مسلمانوں کو بھی جو ہے یہ وحی کی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی آ رہی ہے اور یہ اطلاع دی جا رہی ہے ان کے بارے میں. پلس جو ہے ان کو اہل کتاب کو دعوت بھی دی جا رہی ہے اس زمرے میں کہ اگر وہ اس بات کو سمجھ سکیں. تو یہ کمبینیشن چل رہا ہے، اور میں بتاؤں گی آپ کو کہاں پر سوئچ ہوتی ہیں چیزیں. اینڈ اٹ از ویری اٹس امیزنگ سبحان اللہ کہ ایک ہی پیرائے میں جسے کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو بات سمجھا دی جائے. ایک ہی جو ہے نیریٹو ہے لیکن it pertains to everything. یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور قرآن کا اعجاز تو اس قدر جسے کہتے ہیں کہ انسان کی عقل اور انسان کی سوچ سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ مدینے کی بات کر رہے ہیں اور یہودیوں کی ہسٹری کی بات کر رہے ہیں. آج بھی قرآن اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا کہ ہمیشہ سے ہسٹوریکلی تھا، اور ہمارے حالات کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے اور ہمارے پرسنل حالات کے ساتھ بھی جو ہے نا، قرآن سے جتنی آپ کی وابستگی بڑھتی جائے گی آپ دیکھیں گے کہ ہر سچویشن کو قرآن جو ہے نا وہ کرتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اسی لیے جو تھے لوگ جو قرآن پہ ایمان لے کر آئے، اتنے اسکالرز اور اتنے لوگ، ان کو جو ایمان لے کر آتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں کہ قرآن ان کو پڑھ رہا ہے. وہ قرآن کا مطالعہ کریں یا قرآن ان کا مطالعہ کر رہا ہے، کہ ان کے اندر جو سوالات ہیں، جو ان کی بے چینیاں ہیں، جو وہ جاننا چاہتے ہیں، قرآن جو ہے وہ جواب مستقل دیے چلا جا رہا ہے. تو یہ انسان کی سنسیئرٹی ہے اور انسان کا لگاؤ ہے، انسان کی محنت ہے کہ وہ جتنا زیادہ قرآن کو اپنائے گا قرآن اس کو اتنا ہی اپنائے گا. ہمارے کل مطلب جو قرآن جو میمورائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے وہ حافظ نہیں ہوتے، قرآن ان کا حافظ بن جاتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے کہ ڈیپینڈنگ کے لائک کتنے ان کے جو حفظ جو ہے وہ کیا، ان کی اس کی محبت کیا ہے اور کیا ان کی وہ لگاؤ ہے قرآن کے. اینی وے لیٹس اسٹارٹ ود ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اب اللہ تعالیٰ پھر ریوائنڈ گوئنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ ان ٹائم جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کہ اور ڈیفینیٹلی انڈیڈ، اس لیے انڈیڈ کا ورڈ آیا ہے وہ قسم کو بتانے کے لیے کہ واو از اینڈ، لقد لام اور قد جو ہے، اور اس کے بعد جو کلوز آتی ہے، کیونکہ گرامر ہی کلاس ہے نہیں تو میں ساری آپ کو وہ باتیں بتانا جو ہے وہ اٹ از ٹوٹلی آؤٹ آف دا ریلم آف دا سبجیکٹ کہ یہاں پر یہ قسم کیوں کنسیڈر کی جاتی ہے. اس لیے اس چیز کا ہم ذکر نہیں کریں گے، لیکن بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ انڈیڈ کے میننگ میں ہے کہ ایبسولوٹلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، نون الف نا کیا ہے کہ ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، الکتاب. تو آتینا ہم نے دی، وی گیو موسیٰ کو الکتاب، کتاب. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وقفینا اور ہم نے پے در پہ، وی فالوڈ اپ. قفینا میں نون الف نا اگین اٹیچ پروناؤن ہے کہ ہم نے، قفینا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو فالو کرنا. قف جو ہوتا ہے عربی لینگویج میں جو ہے اس کو کہتے ہیں جو جسے آپ گدی کہتے ہیں نا، جو پیچھے پیٹھ کا سوری گردن کا جو حصہ ہوتا ہے، بیک سائڈ آف دا نیک، جو گدی جسے کہتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کہ ایک گدی کیا ہوتی ہے، پیچھے ہوتی ہے نا، پیچھے جو بیک آف دا نیک. تو کوئی چیز آپ کے پیچھے ہوگی امیڈیٹلی تو وہ بالکل آپ کی گردن کے پیچھے ہوگی، رائٹ. تو اللہ تو یہ قف اس کو کہتے ہیں. تو قفینا از the advanced form of the verb. مطلب it does not mean back of the neck. وہ روٹ ورڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے ایک کے بعد ایک، one after the other، من بعدہ، اس کے بعد، من بعدہ، من حرف جر اور بعدہ میں کتنے ورڈ ہو گئے، بعد جو ہے آفٹر، اور ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن. ہی گوز بیک ٹو موسیٰ علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کہ ان کے بعد، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل، اور ہم نے
we followed up after him with messengers, like موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد ہم نے بار بار رسول بھیجے, میسنجرز بھیجے جو اس کو ایکسپلین کر سکے. نہ صرف کہ ہم نے مینول بھیجا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پورا اپنا طرف سے میسنجرز بھی بھیجے کہ جو اس کو ایکسپلین کر سکیں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم, وہی آتینا کا ورڈ کہ ہم نے دیا, we gave, نون الف نا is again attached pronoun, عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم کے بیٹے تھے. ابن کیا ہے؟ بیٹا. مریم کے عیسیٰ علیہ السلام جو بیٹے تھے. البینات, کلیئر سائنس, جو ان کو معجزے دیے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو. آپ کو پتہ نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو بہت اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے, اپنے اس سے بے تحاشا ان کو معجزے عطا کیے گئے تھے کہ وہ ایک مٹی سے کوئی چڑیا کو بنا کر اس میں روح پھونکتے تھے اللہ کے اذن سے, پھر وہ مردوں کو جو ہے وہ کھڑا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے, پھر اس کے بعد وہ بیماروں کو شفا دینے کا, اور جو لوگ نابینا تھے ان کی بینائی بحال ہو جاتی تھی. تو بے تحاشا معجزے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ان کی اپنی پیدائش ہی ایک معجزہ تھی, رائٹ, کہ وہ تو بہرحال تو آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات, تو ہم نے جو ہے بینات is clear signs that distinguish between what is truth and what is false, جو حق ہے اور باطل کے بیچ میں. بینات ان کو کہتے ہیں جو چیز کلیریفائی کرتی ہیں. وَأَيَّدْنَاهُ, ایدناہو کیا, اور ہم نے مدد کی. ایدناہو میں کتنے ورڈ ہو گئے؟ اید کہتے ہیں ہاتھ کو, جیسے کہتے ہیں نا کہ کین یو گیو می اے ہینڈ, لائک یو نو کہ کین یو ہیلپ می آؤٹ. تو وہی کانسیپٹ یہاں پر بھی ہے کہ ہم نے مدد کی. نا ہو, نا از وی اینڈ ہو از ہم. کس کی بات کی جا رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. وَأَيَّدْنَاهُ کیا, اور ہم نے سپورٹ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو. بھی سپورٹڈ ہیں. کس طرح سے ان کو سپورٹ کیا؟ بروح القدس, روح القدس کے ساتھ. بی جو ہے وہ حرف جر ہے, پریپوزیشن کنیکٹنگ ورڈ آ گیا یہاں پہ ود, اور روح القدس کس کی طرف اشارہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ ان کی سپورٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے, ٹھیک ہے, تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ أَفَكُلَّمَا, آ جو ہے اگین ادھر یہ حمزہ استفہام ہے. عربی کے میں یہ حمزہ ہے, اردو کے اسکرپٹ میں انہوں نے الف پہ لکھا لیکن یہاں پہ حمزہ ہے ایکچولی. تو از اٹ ناٹ کوشچننگ کے لیے. فا جو ہے سو, کلما از لائک ایوری ٹائم, از اٹ ناٹ ایوری ٹائم, ہر دفعہ کیا یہ نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ یہ نہیں ہوا کہ جاءکم میں کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے یو, کہ ہر دفعہ جب تمہارے پاس آئے, کون آئے؟ رسول, a messenger. بما لا تہوا انفسکم, بما with what, بی is حرف جر, ما is whatever, کہ what جب رسول آئے اس کے ساتھ, یا with whatever, لا تہوا انفسکم, لا is not, تہوا is کہ جو چاہنا, desire کرنا. انفسکم میں کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن کہ تمہارے نفوس, all of you. تو جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے with what your نفس was not desiring, like آپ ان کا نفس جو تھا جو ہے وہ اس چیز کو اگری نہیں کرتا تھا اس سے, کہ ان کا جو ایگو جو تھا اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا, کہ جب بھی رسول آئے ایسی انفارمیشن کے ساتھ, ایسے احکامات کے ساتھ, یا with whatever their نفس did not like, یعنی ان کا نفس جو تھا وہ الہ بن گیا تھا, وہ خدا بن گیا تھا, وہ ڈکٹیٹ کر رہا تھا کہ ہمیں سبمٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو ایوری ٹائم ان کے پاس جب رسول آئے, بما لا تہوا انفسکم, تہوا جو ہے ہوا کا ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیزائر, لیکن اس کا جو روٹ ورڈ ہے ہوا کا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی پستی کی طرف گر جانا, ٹو فال. جیسے کوئی بالکل ہی کوئی ایک دم سٹیپ فال ہوتی ہے نا, کوئی چیز گرے نیچے, تو جیسے قرآن میں آتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, کہ جو ستارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا کہا کہ وہ when it sets down, by the star when it sets down. تو ایون ان دا ورڈ فار ڈیزائر, کہ جب انسان اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتا ہے اور وہ بالکل ہی اپنی مطلب ڈیزائر کے پیچھے ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے, تو انسان جو ہے وہ گر جاتا ہے. there's a meaning of falling, جیسے like کہتے ہیں نا you fall in something,
right? So it is already there in this word. So afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, کہ ہر دفعہ جب ان کے پاس رسول آئے جو ان کے نفس جو تھے جو اگری نہیں کرتے تھے اس سے، تو کیا کیا ان کے نفس نے؟ تو استکبرتم انفسکم استکبرتم، تو انہوں نے تم نے سب استکبار کیا، یو ایکٹڈ ایروگینٹلی، تکبر کیا، تو اپنے نفس کا انہوں نے اتباع کیا، اور جو کچھ ان کا نفس جو تھا وہ اگری نہیں کر رہا تھا اور ان کا ایگو جو تھا وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے استکبار کیا، انہوں نے ایروگنس شو کی. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، so a party، is so، فَرِيقًا a party، ایک گروہ نے، كَذَّبْتُمْ you denied، تم نے اس کو جو ہے ڈینائی کیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ and a party you killed، اور فریقاً تقتلون، فریق کہتے ہیں نا کہ کسی کو گروپ کو، تو دیر از اے پارٹی اور اے گروپ جس کو تم نے جو ہے ڈینائی کیا، یعنی جو ہے جو انبیاء کے جو گروپس آئے تھے ان میں سے ایک کو تو تم نے ڈینائی کیا کہ پورا اس کی تکذیب کی، ماننے سے انکار کر دیا، اور ایک فریق کو کیا کیا کہ تقتلون، کہ تم نے اس کو مار ہی دیا. اور تقتلون جو ہے یہاں پر وہ ورب کی فارم میں آیا ہے کہ ایز اف کہ it is the crime is still happening، اتنا زیادہ وہ گریو کرائم تھا، اتنا زیادہ سیویئر وہ کرائم تھا کہ یہ تم کر بیٹھے ہو، لائک جیسے کوئی چیز ہو جاتی ہے اور آپ اس کو پریزنٹ ٹینس میں کہتے ہیں نا کہ یہ کیا ہو گیا، حالانکہ وہ پاسٹ میں ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کی سیویئرٹی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے انبیاء کے جو ہے قتل کیے، جیسے زکریا یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا تھا، تو تم نے انبیاء کو قتل کیا، یو کل دا پروفٹس اپنے اس کو ڈینائی کرنے کے لیے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے یہ چیز بتائی. تو اس آیت کے اندر جو ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی، اور پھر اس کے بعد it switches sorry وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی آیت کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، پھر اس کے بعد ہم نے رسول بھیجے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کلیئر سائنس دیے گئے اور ان کو اسٹرینتھن کیا گیا روح القدس کے ساتھ. لیکن دین دا ٹون سوئچز، کیا جو مخاطب سے اللہ تعالیٰ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، جب تمہارے پاس رسول آئے، لائک ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اب ڈائریکٹلی جو یہودی جو موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہیں ایڈریس کر رہے ہیں، ان اہل کتاب کو کہ جو ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو پورا ان کا سرا جوڑ کر پیچھے سے ہسٹری سے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سرا جوڑا گیا، عیسیٰ علیہ السلام سے سرا جوڑا گیا، اور اس کے بعد کہا افَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، اور ہر دفعہ جب تمہارے پاس رسول آئے، تو جیسے اللہ تعالیٰ اب ان کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں، تو تم نے اگر تمہارے جو تھے نفس اسے اگری نہیں کرتے تھے تو تم نے تو اتنا تکبر کیا، اور حد تو یہ کی کہ نہ صرف کہ ڈینائی کیا بلکہ قتل بھی کر دیا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ and they said، قلوبنا میں نون الف نا کیا ہے؟ ہمارے. قلوب جو ہے جمع ہوئی قلب کی، ہارٹس، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو دل ہیں وہ غلف، کہ وہ پردے میں ہے. غلاف کہتے ہیں نا ہم لوگ جو تکیے پہ چڑھاتے ہیں غلاف، تو وہ یہ وہی ورڈ ہے. تو ہمارے دل جو ہیں وہ پردے میں ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بل مطلب بل کہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایکچولی بات اصل میں کیا ہے، لعنہم اللہ، لعنہم، ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے دیم کے لیے، کہ لعنہم کہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی، لعنہم اللہ بی کفرہم، بی جو ہے وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے کہ دیر کفر. تو بلکہ اصلیت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو فا جو ہے سو ہے کہ اور قلیل جو ہے وہ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ لٹل، ما از واٹ، اور یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ بہت ہی کم ایمان لے کر آتے ہیں، ان کا ایمان بڑا جزوی قسم کا ایمان ہے، بڑا پارشل قسم کا ان کا جو ہے ایمان ہے، تو وہ جو ہے ایمان بہت ہی کم لے کر آتے ہیں. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پھر وَلَمَّا، اور جب
پھر آگے کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف کے اندر ہیں، مطلب کہنے کے لیے کہ ہم بڑے، ہمیں سب پتا ہے اور اب ہمارے دلوں کو ساری انفارمیشن ہے، اب ہم ارد گرد کی ہم کوئی، ہمیں سب معلوم ہے، ایک سپیریورٹی کمپلیکس جسے کہتے ہیں نا اپنے اس میں کہ وی نو ایوری تھنگ. تو یہ ان کی جو تھی جہالت تھی، کہ جہالت یہی ہوتی ہے سب سے کہ انسان جو ہے اتنا نیرو مائنڈیڈ ہو جائے کہ آپ کوئی اوپینین کسی کا ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. جو چیز ہے آپ کا، آپ کوئی چیز سن ہی کا آپ میں وہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو جو ہے وہ غلافوں کے اندر ہیں، وہ اب ہمیں جتنا معلوم ہونا چاہیے تو سب معلوم ہو چکا ہے، ہمیں مزید کسی اور انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو وَلَمَّا جَاءَهُمْ، تو whenever جَاءَهُمْ، جا اس کا کیا مطلب ہے کہ comes، اور ہم اٹیچ پروناؤن ہو گیا came to them. what came to them؟ کتاب، وہ من عند اللہ، کتاب آئی اللہ کے پاس سے، من عند اللہ، فرام اللہ، من اور جو ہے اس فرام حرف جر، عند اللہ اللہ کے پاس سے. جب بھی ان کے پاس کتاب آئی من عند اللہ، مصدق لما معہم، اس کتاب کی کیا کیریکٹرسٹک تھی کہ مصدق لما معہم، کہ وہ تصدیق کرتی تھی whatever was with them، like ان کے پاس جو تورات تھی، جو پہلے سے کتاب تھی، اس کو افرم کرتی تھی، اس کو افرم کرتی تھی، اس کی تصدیق کرتی تھی. تو مصدق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تصدیق کرنے والی، تصدیق کرنے والی. لما، لما کا کیا ہو گیا کہ what was with them، what was like اس کی جو، اور معہم جو ہے، ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ان کے، معا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ. تو وہ تصدیق کر رہی تھی جو کتاب ان کے ہاتھ میں موجود تھی، اس کی تصدیق کرنے والی کتاب آئی. وَكَانُوا، جبکہ وہ تھے، they used to، وَكَانُوا من قبل، اس سے پہلے، من جو ہے حرف جر ہو گیا، قبل اردو میں بھی کہتے ہیں کسی چیز سے پہلے. یستفتحون، یستفتحون، they were praying، وہ فتح مانگ کی جو ہے وہ دعا کر رہے تھے، کافروں پر فتح مانگتے تھے. علی الذین کفروا، علی جو ہے وہ حرف جر ہے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. تو وہ جو تھے پہلے سے یہ دعا کر رہے تھے کہ کافروں پر فتح کے لیے. فلما، پس، سو، لما جب، جا آیا، ہم ان کے، ما واٹ ایور، من ما عرفو بھی، ما عرفو جب ان کے پاس آیا جو وہ ریکگنائز کرتے تھے. عرفو کہتے ہیں نا عرفان، کسی چیز کی تعریف کرنا، کسی چیز کو پہچاننا. ما عرفو بھی، ما عرفو جب وہ ریکگنائز کرتے تھے، کفرو بھی تو وہ اس کے منکر ہو گئے. بھی میں کتنے ورڈز ہیں ادھر؟ دو، ایک تو حرف جر ہو گیا، پریپوزیشن ہو گیا، ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اٹ. تو جب ان کے پاس وہ چیز آئی جو اپنی آنکھوں سے وہ کھلا پہچانتے تھے، تو اسی کے ساتھ وہ کفر کرتے تھے. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہو گئی اللہ کی علی الکافرین. پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ اپنے کہتے تھے نا کہ ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف چڑھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بل لعنہم اللہ بکفرہم، اصل میں تو ان کے اوپر لعنت کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی. وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ بڑا ان کے اوپر پروٹیکٹیو غلاف ہے، مطلب کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پریویلیجڈ ہیں، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہیں یہ، ہمیں یہ سب چیزیں ہدایت کی طرف جہاں ہمیں کوئی مزید کوئی بتایا نہیں، ہمیں سب معلوم ہے اور وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ، ہمیں اس طرف جانا نہیں ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں جیسے وہ ڈیسیشن لے رہے ہیں. یہ دس از دا اسکیری پارٹ کہ اگر ہم کوئی چیز نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اٹ از ناٹ کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. جو زیادہ جو اداس کرنے والی بات ہے، جو اصل ٹریجڈی ہے، اصل ٹریجڈی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دور کر دیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کو یہ چاہیے، اب تم رہو اپنے اسی جو ہے اپنے اسی گٹر میں رہو اور اسی خوش فہمی میں رہو، اور ادھر سے نکلنے کی تم کو جو ہے ضرورت نہیں ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لائک یو نو کہ ہم نے وی ہیو ٹیکن دا ڈیسیژن. نو، دا ڈیسیژن واز ٹیکن فار دیم. دس از دا سیڈ ریالٹی آف تھنگ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے پاس جو چیز آتی تھی جو وہ پہچانتے تھے اور اس کا وہ کفر کرتے تھے، تو فلعنت اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی کس کے اوپر؟ کافرین کے اوپر. یہ جنرل سٹیٹمنٹ آ گئی یہاں پر کہ ایون ناٹ آن دس، بلکہ جو بھی اللہ کی کفر کرے گا تو اس کے اوپر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہی لعنت ہو جاتی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت کے اندر ایک چیز دی ہے
کہ تم اس چیز کو پہچان سکتے ہو یہ سچ ہے، اور اس کے اوپر کفر کا مطلب ہوتا ہے، کفرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کور کرنا، تم خود اپنی فطرت کے اوپر مٹی ڈال کے بیٹھ گئے ہو اور حقیقت جو ہے اس کو اعتراف نہیں کر رہے ہو، نہیں سمجھ رہے ہو، تو ٹھیک ہے، if this is what you want تو تم پر لعنت ہے، تم جاؤ، کوئی ضرورت نہیں تمہیں اس طرف آنے کی، you don't deserve it، کہ تم جو ہو سچ کو جو ہے جھٹلا رہے ہو، جو تمہارے اندر سے دل کی آواز تمہیں بتا رہی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم اس کا خود گلا گھونٹ رہے ہو، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی رحمت کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے ایکچولی ہوتا یہ تھا کہ یہودی جو تھے وہ وہاں پہ رہتے تھے، اور ادھر مدینے میں جو ہوتی تھی ٹرائبز ہوتی تھی، اور مدینے کی ٹرائبز کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، اور جب یہ پسپا ہو جاتے تھے، جب انہیں ڈیفیٹ کا سامنا ہوتا تھا، تو یہ جو ہوتے تھے دے یوز ٹو میک دعا، کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جو ہے رسول آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، آنے دو اس نبی کو، پھر ہم تمہیں دیکھیں گے، پھر تم ہماری طاقت دیکھنا، ہماری اسٹرینتھ دیکھنا تم۔ اور وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اس نبی کے نام کا واسطہ دے کر کہ جو ہے کہ یا اللہ آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ ہمارے پاس جو ہے ایک نبی اور رسول بھیجیں گے، اور ہم ان کو پھر جو ہے یہ آج ہمیں جو شکست کا سامنا ہے اس کا آپ نقشہ جو ہے آپ بدل دیں گے، آپ جب اس نبی اور رسول کو ہمارے پاس بھیجیں گے تو ہماری جو پاس ہماری اسٹرینتھ اس طرح انکریز ہو جائے گی کہ یہ لوگوں کو ہم پھر منہ توڑ جواب دیں گے۔ تو وہ دعا کیا کرتے تھے اس کی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ تم تو جو لوگ کفر کرتے تھے ان کے اوپر دعائیں کیا کرتے تھے، اور اب جب تمہارے پاس آ گیا وہ رسول جس کے جو کتاب کو لے کر جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ہاتھ میں پہلے سے موجود ہے، اور تم پہچانتے ہو، تو کفروا بھی، تم نے کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ ورڈک دیا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو لعنت ہے پھر کافروں پر، لعنت ہے کافروں پر۔ So anyway, so then the ayah moves forward. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، evil is that، بئس کس کا مطلب ہے، بئس کسے کہتے ہیں، evil یعنی bad، ما is جو، کہ evil is that اشترو کا مطلب ہے کہ انہوں نے بیچ ڈالا، کس چیز کو انہوں نے بیچ ڈالا، بئس ما اشتروا بھی کیا ہے، بی جو ہے حرف جر ہو گیا، ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، کہ بہت برا ہے کہ جس چیز کے ساتھ انہوں نے بیچا ہے، یعنی جو انہوں کو اپنے ایگو کی جو وکٹری تھوڑی دیر کے لیے چاہیے تھی، وہ اس کے لیے انہوں نے کس چیز کو بیچا، اپنے انفسہم، اپنے آپ کو ہی انہوں نے بیچ ڈالا، اپنے آپ کو ہی بیچ ڈالا۔ جب انسان جو ہوتا ہے نا، جیسے یہ آپ نے بھی، یہ ہر انسان یہ چیز ایکسپیرینس کرتا ہے کہ آپ کے دل کی ایک آواز ہوتی ہے، ایک انٹویشن ہوتا ہے، ایک آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اور آپ غلط کر رہے ہیں، اور کبھی ہم جانتے بوجھتے کوئی کام غلط کرتے ہیں، جب کہ ہمیں دل کہہ رہا ہوتا ہے، اندر سے ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ پلیز یہ چیز نہیں کرو، اینڈ وین وی گو اگینسٹ دیٹ، تو ایسے لگتا ہے کہ ایز اف یو ہیو بیٹریڈ یور اون سیلف، ایز اف یو ہیو بیٹریڈ یور اون سیلف، انسان اپنے اوپر ہی ظلم کر بیٹھتا ہے جیسے، تو بئس ما اشتروا به انفسهم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت ہی برا کیا انہوں نے کہ اپنی جانوں کو ہی بیچ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی نفس بنایا ہے جس کے اندر ایک فطرت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اور وہ فطرت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی گئی ہے وہ ایک گفٹ ہے اللہ کا، کیونکہ وہی تو ہے فطرت جو اللہ کو پہچانتی ہے، وہی تو ہے فطرت جو سچ کو پہچانتی ہے، تو اس فطرت کو مسخ کر دینا، اس فطرت کو جو ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ ان سے کہا کہ جاؤ بندر ہی بن جاؤ تم جو ہو، کہ انسان جو ہے اپنی اندر سے جب انسان مست ہو جاتا ہے تو باہر سے اس کی صورت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے میچ کر دی کہ جاؤ تم ان کو جو ایک بنی آدم بنایا تھا، جو تمہیں ایک اللہ تعالیٰ نے تکریم عطا کی تھی، تم اس سے گر گئے ہو، تو ٹھیک ہے جاؤ جا کے بن جاؤ کوئی ایک لوور کریچر جو صرف اپنی لالچ اور ہرس اور اسی میں اپنی بس صرف مٹیریل دنیا کی طرف ہی دیکھنا چاہتی ہے، اور جو بڑا پرپس دیا ہے انسان کو کہ وہ اپنے درجات جو ہے وہ پا سکے، اللہ سے کلوزنس حاصل کر سکے، اس چیز کو تم نے چھوڑ دیا، تو جاؤ پھر تم جاؤ، اس طرف آنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ بہت برا انہوں نے بیچا اپنے آپ کو، بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑی انہوں نے بہت ہی قلیل، بہت ہی گھٹیا قیمت کے اوپر یعنی ریئلی بیڈ ڈیل، دے میڈ اے ویری ویری بیڈ ڈیل۔
کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی کوئی بزنس ڈیلنگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا اپنی وہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں سمجھتروا بہ انفسہم ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا. ان کیا ہے یہاں پہ کہ یکفروا کہ وہ کافر ہو گئے کہ دے ڈس بلیو. بما کیا ہے اگین بی جو ہے وہ حرف جر ہے. ما از واٹ ایور کہ انہوں نے کفر کیا. کس چیز کے ساتھ کفر کیا؟ بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا. انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا. سو انہوں نے کفر کیا, اپنے آپ کو بڑا انہوں نے غلط کام کیا, بیچ ڈالا اپنے آپ کو جب انہوں نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اور ریزن کیا ہے اس کی؟ بغیان, صرف ضد کی وجہ سے, صرف اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے. اور ان کی ہٹ دھرمی کیا تھی؟ ان ینزل اللہ کہ ینزل اللہ کہ نازل کرتا ہے اللہ, کہ اللہ ہے سینڈ ڈاؤن, کہ ان ینزل اللہ من فضلہ اپنے فضل سے. من از فرام فضلہ his grace کہ اللہ نے اپنے گریس سے اپنے فضل سے جو ہے نازل کیا. علی من یشاء من عبادہ. Allah is upon من is what کہ on whom یشاء جو چاہتا ہے من عبادی اپنے عباد میں سے. عبادی ہی میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ 2 ورڈز ہو گئے. ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اللہ جس پہ چاہتا ہے. انہوں نے کس وجہ سے یہ دشمنی پکڑی؟ کیا ان کی ریزن تھی؟ کہ اللہ اپنے فضل سے جو ہے جس بندے پہ چاہتا ہے جو ہے وہ جو ہے وہی نازل کر دیتا ہے. جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ان کو وہ سلیکشن پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کا سلیکشن پسند نہیں آیا. اور اس ضد کے اوپر کہ یہ ان کے اندر کیسے وہ رسول آ گیا اور نبی آ گیا, انہوں نے اس چیز کا جو ہے کفر کیا. اس کی جو ہے حضرت صفیہ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی اور جو ایک مسلمان ہونے سے پہلے ایک یہودی ٹرائب سے تھی, وہ اس چیز کی دیتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ میرے چچا جو تھے وہ آ کے بولتے تھے کہ ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ تو کہتے تھے ہاں. تو کہتے تھے تو کیا ہم ان کو فالو کریں گے؟ تو کہتے تھے جب تک میری زندگی ہے میں اپوز کروں گا. تو مطلب ایک بغین کہ ایک عداوت, ایک دشمنی کہ آپ جو ہے اس کی پٹی جب آنکھوں کے اوپر بن جاتی ہے تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے کہ اللہ نازل کی ہدایت اور وحی اور رسالت اپنے بندوں میں سے. فباؤ بغضب علی غضب. ف اس کیا سو, باؤ کا کیا مطلب ہے کہ وہ کمال آئے, وہ گھر گئے. they drew on themselves کہ they returned with it. with what? غضب. بی غضب, بی جو ہے حرف جر ہو گیا. غضب غضب اور علی غضب اس کے اوپر غضب, یعنی غضب دل غضب. تو وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین, اور کافروں کے لیے للکافرین میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ لام جو ہے وہ حرف جر ہو گیا, کافرین جو ہے کافر ہو گئے. عذاب المہین کیا ہے کہ عذاب جو ہے وہ پنشمنٹ ہو گئی. مہین کا مطلب کیا ہے کہ رسوا کر دینے والا عذاب. ٹھیک ہے, تو ادھر جو ہے خالی لفاظی نہیں ہے غضب علی غضب, غضب کے اوپر غضب, یہ کوئی شاعری نہیں ہے. یہ قرآن جو ہے وہ حق کے اوپر ہے, اور آپ جتنا غور کریں گے آپ حق کے اوپر اتنا ہی فوکس کرتے جائیں گے. تو ان کے اوپر ایک تو غضب یہ تھا کہ ان کے اپنے جو رسول آئے تھے, موسیٰ علیہ السلام آئے, اور پھر اس کے بعد جو ان کے پاس کتاب آئی تھی اس کو انہوں نے ڈینائی کیا. اور پلس اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سیکنڈ لائف دی کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. سب کو جو ڈینائی کرتے گئے تو اٹ از غضب علی غضب, کہ جانتے ہوئے بار 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 سچ کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ جو ہے استکبار کیا ہے, یہ ایروگنس شو کی ہے. تو اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کریں. اور وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور جیسے پہلے آئی کہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ, اسٹیٹمنٹ ایبسولوٹ, ایک اسٹیٹمنٹ آل ٹائمز کے لیے, خالی ان کی ہسٹری سے ریلیونٹ نہیں. اگین وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ, کہ بولنے کو تو یہ اہل کتاب ہی ہیں, لیکن جو اللہ کا کفر کرے گا اس کے لیے عذاب مہین ہے. مہین کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بھی ورڈ یوز ہوتا ہے اہانت, اہانت امیز سلوک, کسی کے ساتھ جو ہے کسی کو تذلیل کرنا, کسی کو ذلیل کرنا, کسی کو نیچا دکھانا. تو ان کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کے لیے پنشمنٹ رکھی؟ کیونکہ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر آ رہے ہیں, اتنے بڑے آ رہے ہیں, اور ان کو یہ نیچا دکھا رہے ہیں. ان کی اوقات ہے کہ اللہ کی طرف سے
آئے ہوئے میسج کو، اللہ کو کے حکم کو ڈینائی کرنا، اس کی یہ تذلیل کر رہے ہیں. اللہ کے جو سب سے جلیل القدر لوگوں کی جو ہے، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو انبیاء ہیں، ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے عذاب بھی جو ہوگا وہ ان کو تذلیل کرنے والا ہوگا، کیونکہ دس از واٹ فٹس them. ٹھیک ہے. اچھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے. قیلا اذا از اگین وین، قیلا کہا جاتا ہے، لہم کیا کہتے ہیں، وہ حرف جر ہو گیا، ہم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا. آمینو، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ. بما انزل اللہ، ود واٹ انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. بھی جو ہے یہاں پہ حرف جر ہو گیا، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا. قالو، تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، ہم تو اس پہ ہی بلیو کریں گے. بیما، واٹ ایور، بی حرف جر ہو گیا، ما کہ واٹ انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا. علا اور نا، علا حرف جر ہے اور نون الف نا اٹیچ پروناؤن ہو گیا ہم پر، کہ ہم اسی پر ایمان لے کر آئیں گے جو that has come down to us. وَيَكْفُرُونَ، اور وہ کفر کرتے ہیں اور وہ ڈس بلیو کرتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ، کس چیز کا بلیو کرتے ہیں؟ بما وراءہ، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے. بیما میں ان واٹ، وراءہ ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے، اس کے علاوہ، لائک اس کے علاوہ ہم تمام چیزوں کا کفر کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ ہوا، جبکہ وہ حق ہے، سچ ہے. مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا، کس چیز کی تصدیق کرنے والا؟ لما معہم، جو ان کے پاس موجود ہے. یعنی جو ان کے پاس آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں، وہ اسی کی تصدیق کر رہا ہے. اٹ از ناٹ اے سیپریٹ تھنگ، اٹ از دا سیم سورس. اللہ تعالیٰ کے پاس سے اسی جو کتاب ان کی دی ہے، اسی کا سیکول آیا ہے ان کے پاس، تو اور اسی کی تصدیق کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی پر یقین کریں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو آئے گا تو اس کے اوپر ہم نے نہیں جو ہے نا یقین کرنا. تو قل فلیما، دین سے ٹو دیم، کہ آپ کہہ دیں کہ کیوں. اچھا، اگر یہ بات سچ ہے کہ تم صرف اسی کو مانتے ہو جو تم پہ نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو تم نہیں مانتے ہو، تو یہ سوال کا جواب دو. قل فلیما، قل اس کہہ دیں، فلیما میں ف کیا ہے؟ سو، لما از وائی، اوکے، کہ لما تقتلون، کہ تم کیوں کرتے تھے انبیاء کا قتل؟ یہ تو تمہارے انبیاء تھے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئے ہیں بنی اسماعیل میں، لیکن تمہارے اپنے انبیاء جو تھے جیسے یحییٰ علیہ السلام تھے، ان کو تم نے کیوں قتل کیا؟ why did you kill your own prophets؟ وہ تو تمہاری شریعت لے کر آئے تھے نا، تمہاری ہی کتابیں لے کر آئے تھے، تمہاری ہی کلان سے تھے. why did you kill them then؟ تقتلون انبیاء اللہ من قبل، اس سے پہلے. ان کنتم، ان is if، کنتم تم تھے، مطلب کنتم از ڈیٹیچ پروناؤن، تم مؤمنین، اور اگر تم مؤمنین تھے تو تم کیوں جو تھے کرتے تھے، اگر تمہاری یہ ہے. تو اب اس کی جو ہے I'll just take a few minutes and I'll just explain کہ بات کیا کی جا رہی ہے. اوکے، یہ والی آیت جو شروع میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ علیہ السلام آئے، ان پہ کتاب آئی، اس کے بعد پہ در پہ one after the other دوسرے رسول آئے. Let me just mute everyone. اوکے، پھر اس کے بعد وہ آتے ہی نا عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ویزیبل سائنس دیے، معجزات عطا کیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس آئے. أَفَكُلَّمَا جَاءَهُمْ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ایسے مٹیریل کے ساتھ، ایسی باتوں کے ساتھ، جب ان کے نفوس جو تھے ان کے اوپر گراں گزرتی تھیں، ان کو پسند نہیں آتی تھیں، کہ ان کے جو they could not accept it، جو ان سے سوالو نہیں ہوتی تھیں، ان سے ہضم نہیں ہوتی تھیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ غرور کرتے تھے. رائٹ، استکبرتم وفریقاً کذبتم، اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ایروگینس، یا تو بالکل ڈینائی کرتے تھے، اور جب ان کی بالکل ہی حد سے زیادہ وہ برداشت سے باہر ہو جاتا تھا تو قتل بھی کر بیٹھتے تھے. یہ چیز آئی. تو اب اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ میں جو چیز آپ کو جو پوائنٹ بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس کے لیے جو بھیجے ہیں، تو سینٹرل فگر تو رسول
آئے, افکلما جاءکم رسول, جب بھی کوئی رسول آئے. اور اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس کے لیے چیزیں بھیجی وہ کیا تھی؟ بینات تھی, معجزات تھے. نمبر 2 کیا تھی؟ کتاب بھی بھیجی, جو اسکرپچر, اور روح القدس اور فرشتے بھی جو تھے, مطلب جو جبرائیل علیہ السلام جو تھے فرام دا ہیونلی ریلم. ہیونلی ریلم سے جو تھے, جو سپورٹیو سسٹم جو رسول کا ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ریویلیشن آتی تھی, پھر اس کے بعد لانے والے جو ہوتے تھے وہ فرشتے ہوتے تھے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بینات, معجزات بھی جو تھے یہ عطا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جو تھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان تھا گائیڈنس کا. لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہی چیز سے اللہ تعالیٰ نے کہا نا, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین, ایک ہی چیز سے دنیا میں لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے, اور بعض اوقات وہی چیز جو ہوتی ہے کسی کو گمراہ کرتی ہے, ڈیپینڈنگ آن ان کے اپنے اندر کی دل کی کھیتی کیسی ہے, اپنا ان کا سسٹم جو پروسیسنگ سسٹم ہے وہ کتنا جو ہے وہ صحیح ہے. تو اب ان کا کیا تھا کہ انہوں نے انہی چیزوں کو جو ہے ریجیکٹ کیا. رسول آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ڈینائی کیا, ان کو قتل کیا. بینات آئیں, ان کو ڈینائی کیا. جو معجزات تھے کھلے, اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ کہا کہ وانتم تنظرون, تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, وہ اثر نہیں کر سکے. کتاب آئی جب ان کے پاس, تو کیا انہوں نے کہا کہ ہم صرف اسی کتاب کو مانیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی, اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا وہ کفر کرتے تھے. اور بعد میں بھی روح القدس کا بھی, جبرائیل علیہ السلام کا بھی ڈسکشن نیکسٹ یا اس سے نیکسٹ جو ہے ڈسکشن میں آئے گا. تو فرشتے آئے, کتابیں آئیں, معجزے آئے, رسول آئے, ساری کی ساری چیزیں جو تھیں وہ الٹی ہو گئیں, اس لیے کہ ان کا ایگو تھا. بما لا تحوی انفسکم, کہ وہ ایسی چیزیں لے کر آئے کہ جو تھے کہ جن کو ان کا جو تھا وہ ماننے کو وہ تیار نہیں تھے. ان کے جو نفوس جو تھے, وہ ان کے جو ایگوز جو تھے, وہ اس کو اتنے اوپر انفلیٹڈ تھے کہ وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے 2 چیزیں بولی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ کس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا, اور کس وجہ سے انہوں نے اپنی فطرت کے خلاف یہ گئے ہیں. کہ ایک تو ان کی بغین تھی, کہ ایک ان کی عداوت تھی کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ, کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے پسند کے بندے کے اوپر جو ہے وہ وحی نازل کی. نمبر 1 کہ یہ ہو گیا کہ ہمارے کلان میں سے جو تھے وہ نہیں تھے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا کہ نمبر 2 ہم اسی کو مانیں گے جو ہم پہ نازل ہوئی کتاب, اور اس کے علاوہ جو ریولیشن ہے اس پہ نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم تو اپنے انبیاء کے بھی قتل کرتے رہے ہو, یہ بات تو نہیں ہے. یہ 3rd ڈائگنوسس ہے. لیکن فرسٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ اٹ از می, اٹ از می, میرے کلان کے بندے کے اوپر ہونا چاہیے. جیسے تعصب کہتے ہیں نا آج کل کی زبان میں, تعصب جو ہوتا ہے انسان کا, کہ آپ جو ہیں آپ کی عصبیت ہے کہ بس ہمارا ہونا چاہیے بندہ, رائٹ, کہ ہم ہیں ہماری, اور یہ ڈویژنز ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ ابلیسی وہی بیماری ہے کہ ہی سیڈ انا خیر من, کہ مجھے اس سے بنایا گیا ہے. یہ نمبر 1 بیماری جو ہے اس طرح سے مینیفیسٹ کرتی ہے. یہ فرسٹ وہ اس کی ڈائگنوسس ہے. ہمارا پلان ہونا چاہیے, وہ کتاب ہونی چاہیے جو ہم پہ نازل ہو. تو کتاب آپ کینسل کر دیجئے, آپ رسول کو کینسل کر دیجئے, کیا چیز رہ جاتی ہے؟ ہم رہ جاتی ہے کہ اٹ از اباؤٹ اس. اس کا مطلب ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈنس کے لیے بھیجی, رسول, کتاب, وحی, وہ ساری باتیں تو پیچھے رہ گئیں. لیکن انہوں نے ان کے ساتھ ان سب چیزوں کو وہ بھول گئے. لیکن اٹ از اباؤٹ اس, لائک انہوں نے وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا, یہ آپ کی دیز آر دا فیدرز ان یور کیپ, انہوں نے اپنے یہ لگا دی کہ ہم چوزن پیپل ہیں, ہم پر کتاب آتی ہے, ہم پر رسول آتے ہیں, تو اٹ از آل اباؤٹ اس, اٹ از آل اباؤٹ اس. اور وہ انہوں نے ٹائٹلز لے لیے. تو جس چیز کے لیے جو چیز آئی تھی وہ تو مفلوج ہو کر رہ گئی نا. جو ہدایت جو آئی تھی, جو کتاب آئی تھی, جو میسج آیا تھا, وہ میسج تو پیرالائز ہو گیا, بیکاز دیز آر ہیو بیکم یور ٹائٹلز. یہ تو آپ کے اپنے وہ ہو گئے کہ ہم سو اینڈ سو ہیں, ہم فلانے سید ہیں, ہم حافظ ہیں, ہمارے پاس ایسی اجازت ہے, ہم اس انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہوئے ہیں, ہم اس ٹرائب سے آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو تھی ان کا ایک مقصد تھا, ایک رسپانسبلٹی تھی
you are supposed to deliver. لیکن when they become part and parcel of your ego, تو جس کام کے لیے یہ چیزیں آئی تھیں وہ کام تو پیچھے رہ گئے نا. ہدایت تو گئی, پھر ہدایت تو گئی کہ کیونکہ جس چیز کو آپ کو دیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملے گی, وہ چیز بجائے اس کے کہ آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی, آپ کے ایروگنس کا ذریعہ بن گئی کہ واو ہم کیا امیزنگ لوگ ہیں یار, ہمارے پاس تو یہ چیز موجود ہے, ہم نے تو یہ کیا, ہمارے پاس تو یہ آئے. تو ہدایت obviously جس چیز کو آپ کسی اور چیز کے مقصد کے لیے یوز کریں گے تو it is going to be useless for you. تو it was all about, تو جو چیزیں تو شروع میں نے آپ کو لکھا کہ یہی میں نے ٹرائنگل بتایا کہ رسول, بینات, کتاب, روح القدس یہ گائیڈنس کے لیے آئے تھے. لیکن جب انسان میں کرپشن آ جاتا ہے تو یہی رسول, یہی بینات, یہی کتاب, یہی روح القدس جو ہے آپ کے they become secondary to your nafs, تو پھر ان کی جو گائیڈنس تھی, ان کا جو مقصد تھا وہ ادھر ہی فوت ہو جاتا ہے. تو this is what happens. And then what happens is کہ then استکبرتم, کذبتم, تقتلون, یہ سارے آپ کے بیہیویئرز آ جاتے ہیں. اور یہ وہی بیماری ہے جو میں نے کہا کہ یہ میں نے بہت دن پہلے اس کوشچن کیا تھا کہ ایک پیسے کیوں دوسرے کو فالو کر رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو جب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کو ابلیس کو کہا گیا تو کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں تو بہتر ہوں, مجھے آپ نے آگ سے بنایا, اس کو آپ نے کہا مٹی چٹی سے بنایا, میں اس کے آگے کوئی سجدہ کروں. تو انہوں نے بھی کائنڈ آف یہی بات کہی نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے اوپر کیوں کیا, اور ہم اسی کتاب کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر اترتی ہے. لائک کتاب پہ زور نہیں ہے, ہم پر زور ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر ایک کوشچن کیا, اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. اچھا اگر یہی بات ہے تو جب تمہاری اپنی شریعت تمہارے سامنے آئی تھی, کیونکہ سچ تو ہمیشہ سے سچ ہی ہے نا, اور جب تمہاری وحی آئی تھی تو اس وقت تم کو بڑے پکے مومن ہونا چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ تو تم نے بڑا فیتفل ہونا چاہیے تھا. موسیٰ علیہ السلام کو تو تنگ کر کر کے تم نے برا حال کر دیا, اور جو دوسرے انبیاء آئے ان کو تم نے جھٹلایا, نہ صرف جھٹلایا بلکہ قتل کر دیا. Is it really the fact? There is some other problem, there is a deeper problem. یہ جو تم ہم اور اس کی بات کرو اس سے بھی زیادہ گہری بات ہے. اس سے زیادہ گہری بات جو ہے یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے, یہ میں لے کر آئی ہوں کہ وہی والا کانسیپٹ کہ بارش جو ہے وہ کہاں گرتی ہے اور کہاں بارش جو ہے وہ کار آمد ہوتی ہے, مفید ہوتی ہے, یوزفل ہوتی ہے, بینیفیشل ہوتی ہے, اور کہاں بارش جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر کیا کہ کس طرح سے ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں اور بارش کو اور خوشخبری کو بھیجتے ہیں اور بارش گرتی ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ says وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّ, کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے, جو گڈ سوائل ہوتا ہے, جس کی زمین نرم ہوتی ہے, وہ جو ہے it yields vegetation, اس در گرینری نکلتی ہے اللہ کے حکم سے. والذی خبوث, اور جو خبیث ہوتی ہے زمین کے, مطلب کہنے کا مطلب کہ جو زمین ایسی ہے کہ جو کہ بیرن ہے اور اس کے اندر کوئی گڈنس نہیں, اللہ تعالیٰ نے وہ ہے کہ تو لا یخرج الا نکیدا, اس سے کچھ نہیں نکلتا. This is the ayah that vegetation comes out of good land in abundance by the will of Lord, but out of bad land only scantily. اس سے بہت کم, جو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, تم تو بہت ہی کم ایمان لے کر آتے ہو. تو وہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ تو انسان کے اپنے دل کے اوپر ہے کہ انسان کا دل کتنا کرپٹ ہے اور دل کتنا پیور ہے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے نا ہمارا مذہب کا, یہ پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے کہ دل کو پیوریفائی کرنے کے لیے, کیونکہ یہی جو ہے ڈٹرمننگ فیکٹر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ we explain our revelation كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ, کہ اپنی ہم آیات جو ہیں ایکسپلین کرتے ہیں in various ways to those who give thanks, to those who, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر میں ہوتے ہیں, in the right moment اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ شکر جو ہے by itself, اس کی ریالٹی پر ہم کبھی بات کریں گے کہ شکر ہوتا کیا ہے. اور شکر is the means کہ جس سے آپ پریزنٹ مومنٹ میں رہتے ہیں. ادروائز انسان یا تو پاسٹ میں روتا رہتا ہے اپنے حزن کے اوپر, یا ہم میں رہتا ہے, انگزائٹی کی حالت میں رہتا ہے. لیکن شکر جو ہے it is a thing that grounds you in the present moment,
اور شکر از دا تھنگ جو گریٹیٹیوڈ، جو بلیس آف گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں کہ اٹ لیٹس یو اپریشیٹ کہ آپ جس مومنٹ میں ہیں آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، جو اس کی ہدایت ہیں، جو اس کے سائنز ہیں. آپ کی زندگی جو ہے اٹ بیکمز اے ناول ایکسپیرینس. آپ ہر چیز کو اس طرح سے ایکسپیرینس کرتے ہیں ایز اف کہ یہ ابھی ایک جنت کی طرح ہے کہ ہر چیز آپ کے پاس جو بھی آ رہی ہے آپ اس سے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کر رہے ہیں. آپ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں. ورنہ انسان یا تو غم میں رہے یا پھر انگزائٹی میں رہے، جو شیطان یہی چاہتا ہے نا ٹریپ کر کے. تو شکر کی جو ریالٹی ہے وہ بڑی ہے. تو یہ اگر شکر کی حالت میں آئیں، یہ بنی اسرائیل اور یہودی مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم یہ نہیں ریکگنائز کر رہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ تمہارے لیے جو ہے رسول کو بھیجا گیا ہے، وحی کو بھیجا گیا ہے، اور تم جو ہو اپنی ہٹ دھرمی میں، اپنی ضد میں، اپنی انا میں جو ہے اپنی انہی جو ہے بھوتوں کے ساتھ جو ہے چمٹے ہوئے ہو جو تمہارے دماغ میں، اور یہی استکبار کی آندھیاں تمہارے اندر چل رہی ہیں. تو تم کو کیا تم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان سے ان کے ایک ایک چیز کا جواب ان کو دے دیتے ہیں کہ اگر اتنے ہی تمہارے پاس جو ہے اصل میں تم پر جو ہے وہ غلف نہیں ہے، یہ تو اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے. تو بہرحال I'll stop here انشاءاللہ تعالی. اور جزاک اللہ خیر for being here.